الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ جیسا کہ کل اس آیت مبارکہ کے ایک حصے پر گفتگو ہو چکی کہ منافقین نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آج کا جو درس ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ سے ان کو جواب دیا۔ جو طرز جواب یہاں اختیار کیا گیا اسے بلاغت میں کہتے ہیں تاکید الشیء بخلافہ، کسی چیز کو اس کے خلاف کے ساتھ مؤکد کرنا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمایا پھر یہ بات سمجھانا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، اور دوسری طرف وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ ہاں جی، وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ سارے یہودیوں کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ ان سے لین دین کرتے تھے۔ یہودی امیر تھے اس وقت بھی، سنا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا لین دین تھا، تو یہودی اس وقت بھی سود دیتے تھے جس طرح آج سودی معاملات چلتے ہیں، ان کا پورا نظام اس سود پہ چلتا ہے۔ اس وقت بھی سودی نظام تھا، ان کا لین دین سود سے کرتے تھے وہ۔ تو مدینہ کے جو لوگ تھے، مشرکین جو رہتے تھے وہاں پر، وہ سارے ان سے پیسے لیتے تھے اور ہم وقت ان کے جو ہے نا قرضوں میں پسے رہتے تھے، جس طرح ہمارا حال ہے پاکستان کا جی۔ نام تو پاکستان ہے، جب تک یہ سود سے پاک نہیں ہوتا حقیقی پاکستان نہیں بنتا یہ، کہ نہیں؟ پہلے یثرب تھا، سود کا کاروبار تھا، جب مدینہ بن گیا تو سود کا نام و نشانی ختم ہو گیا وہاں سے، ہیں جی۔ اگر غور کیا جائے نا تو طیبہ، مدینہ طیبہ ہیں جی، اور پاکستان فارسی میں پاکستان کہہ لیں اور عربی میں مدینہ طیبہ کہہ لیں، ہیں جی۔ تو یہ پاکستان تبھی بنے گا، بوڑھے ہو گئے ہو دیکھ چھوڑو یار مت مارو، تو پاکستان تبھی بنے گا جب یہ نظام صحیح ہوگا، حقیقی پاکستان، کہ نہیں جی۔ سود کی لعنت ختم ہوگی، یہودیت اور ان کے جو پنجہ استبداد یہاں گڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں گے، تب بھی جا کے کامل ہونا ہے۔ بہرحال تو منافقین جو تھے یہ بھی ظاہری بات ہے اس وقت مشرک تھے، تو ان سے وہ سود لے لے کے ان کو ہر وقت جناب ٹھوک کے رکھتے تھے، یہ اپنا سر نہیں اٹھا پاتے تھے منافقین۔ جب اسلام آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقیوں کے بنسبت زیادہ عطا فرمایا، باقیوں کے بنسبت آقا علیہ السلام ان کو زیادہ دیتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف جو ہے نا صحیح طرح مائل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ ان کے دلوں میں جو مروڑ اٹھتے تھے، تکلیفیں تھیں، اندر ہی اندر جا کے میٹنگ کرتے تھے، مشاورتیں کرتے تھے آقا علیہ السلام کے خلاف تاکہ وہ ختم کر دیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام انہیں باقیوں کی بنسبت زیادہ عطا فرماتے تھے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ بہانے سے اور بھی لے لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو آگے کہہ رہی فلاں کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے، مہربانی کریں، آقا علیہ السلام شان کریمی کے صدقے اور عطا فرماتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب آقا علیہ السلام کو ضرورت پڑتی اسلام کے غلبے کے لیے ہیں جی، تو باقی صحابہ کرام علیہ رضوان جو لے کر جاتے تھے، کئی صحابہ حضور کے ایسے تھے، تقریباً صحابہ حضور کے، حضور نے اعلان فرما دیا کہ فلاں کام کے لیے چاہیے، اور جو کچھ بھی ان کو ملا ہوتا تھا نا وہ سارے کا سارا گھر سے اٹھاتے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، یعنی دوبارہ پھر کمرہ خالی ہو جاتا ان کا۔ یہ تھا حال صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا حال یہ تھا، جی۔ پہلے گھر خالی تھا، ملے انہیں
ادھر اعلان ہوا ہے، انہوں نے سارا اٹھا کے پھر پیش کر دیا، انہوں نے کہا حضور آ گیا ہے۔ اور یہ جو تھے منافق، یہ جب لینے کی بات آتی تو یہ آگے آگے ہوتے، جب دینے کی بات آتی پھر غائب ہوتے، پھر دکھائی نہ دیتے ہیں جی۔ تو کوئی نیا نیا بندے کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ بھی بندے کو اس طرح بخیلی پہ مجبور کرتا ہے۔ کب مجبور کرتا ہے؟ جب ایمان میں ضعف ہو یا ایمان ہو ہی نہ۔ اللہ اکبر، جب ایمان ہو حضور کے صحابہ جیسا، پھر وہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے نزدیک سب سے مقدم شے کوئی ہوتی ہے تو وہ رب تعالیٰ کا دین ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں باقیوں کی بنسبت یہ منافق جو تھے یہ زیادہ امیر تھے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام زیادہ عطا فرماتے تھے ہیں جی، اور جو ملتا تھا انہیں، جو مل گیا باقیوں کو نہیں ملا، ان کو زیادہ ملا، بعد میں بھی بہانے سے لے لیتے تھے آ کے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ خرچ بھی نہیں کرتے تھے کہیں پر ہیں جی، وہ سارا جمع کر کے رکھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا کہ تم تو بھوکے مرتے تھے، تم تو یہودیوں کے پنجے استبداد میں دبے ہوئے تھے، وہ تمہارا استحصال کر رہے تھے، تمہارا استحصال کر رہے تھے، تمہیں تو اکھیڑ رہے تھے، وہ مارتے تھے تمہیں بھوکا۔ اور ایک میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے تمہیں غنی کر دیا ہے، تمہیں مالدار کر دیا ہے، آج تمہارے گھر میں مال کی ریل پیل ہے، آج تمہارے چولہے بھی جل رہے ہیں، تمہیں جب بھی تم چاہتے ہو کھانے پک رہے ہیں تمہارے گھر میں، کھانے کھا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہارے چولہے جلائے ہیں، جس نے تمہارے گھروں میں مال بھر دیا ہے، جس نے تمہیں اتنا امیر کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ تم اسے ہی شہید کرنے پہ تل گئے ہو۔ اسے کہتے ہیں تاکید الشیء بخلاف ہی، یعنی اس میں تاکید الشیء بخلاف ہی کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی مذمت صحیح طور پر ہو، بھی کچھ تو حیا کر، ہم نے تمہیں دیا، کیونکہ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جو بندہ کسی کو دیتا ہے نا جی، لینے والا، دینے والے کو چھوڑیں، لینے والا جو ہے نا ان کی تین صورتیں بن جاتی ہیں، تین قسمیں بنتی ہیں لینے والوں کی اپنے اپنے مزاج کے مطابق۔ پہلا لینے والا جو ہے نا بندہ، وہ اس کو دیا جائے تو اس کے بدلے میں وہ محبت کرے گا دینے والے سے۔ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اس کے دل میں احترام ہوگا، یار اس نے ہمیں دیا تھا، کیونکہ الاحسان یقطع اللسان، احسان جو ہے نا یہ زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ جہاں کوئی احسان کرے نا بندہ کسی پر، زندگی ساری کبھی اس کے خلاف بولے گا نہیں بندہ وہ، جی یہ الگ بات ہے۔ امزیدہ کے اختلاف کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بعد نہیں آتے۔ بہرحال پہلا بندہ لینے والا وہ ہے جس اس کو دیا جائے تو بدلے میں وہ محبت دیتا ہے، وہ کہتا ہے اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، ہاں محبت نچھاور کر سکتا ہوں۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کو دیا جائے تو وہ بدلے کے اندر اطاعت اختیار کرتا ہے، کہتا ہے جی جب بھی کام ہو نا میں حاضر ہوں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جب بھی کام ہو، جب بھی ضرورت ہو، میں خادم ہوں جی آپ کا، آپ مجھے بلائیں، مجھے بتائیں کوئی بھی کام ہو۔ تو یہ اس احسان کے بدلے میں یہ اطاعت نچھاور کر رہا ہے۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے اس کو جتنا دیا جائے نا جی لیتا بھی رہے گا، ساتھ ساتھ جس تھالی میں کھائے گا اسی میں سوراخ بھی کرتا رہے گا، چھید بھی کرتا رہے گا، اسی کی مخالفت بھی کرے گا، اسی کے ساتھ دشمنی بھی کرے گا، رات دن اسے ختم کرنے کے منصوبے بنائے گا، کسی طرح اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہی تیسرا بندہ جو ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتق شر من احسنت الیہ، فرمایا کہ جس بندے پر تو احسان کرنا پھر اس کے شر سے بھی بچ، کیونکہ تو نے اس پہ احسان کیا ہے، اس نے بھی کوئی احسان کرنا ہے تیرے ساتھ، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر کے مرے گا، ایسے تو نہیں مرنے والا۔ تم نے احسان کیا وہ بھی کرے گا، مطلب کیا ہے؟ اس کے شر سے بچنا، کیونکہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا وہ۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ جو ہے نا انتہائی گھٹیا قسم کا ذہن ہے۔ یہاں پر روک کے میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی تعلیمات جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کی تعلیمات کی شان ہی الگ ہے۔ حدیث پاک میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا، اپنے محسن کا، لوگوں میں سے کسی نے اس پہ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو میں وہ حقیقت میں رب کا ہی نہ شکر ہے۔ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک طرف اسلام نے تعلیم دی جس پر احسان کیا جا رہا ہے اسے کہ تو شکر ادا کر، دوسری طرف وہ بندہ جو دے میں کہ جزاء ولا شکورا، میں وہ دیتے ہیں مال اللہ کے نام پر، نہ تو کسی سے جزا کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دیا جا رہا ہے اسے فرمایا کہ تو شکریہ ادا کر، اور جو دے رہا ہے اسے فرمایا کہ نہ شکریہ کا مطالبہ نہ کرنا، شکریہ کا مطالبہ نہ کرنا، اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگنا۔ جب کچھ نہیں مانگو گے تو جو عمل بغیر کسی غرض کے ہو نا اس کا اجر ہی اور ہوتا ہے، اس کا اجر ہی اور ہوتا ہے۔ پھر مالک عز و جل جو ہے اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے بھی فرمایا کہ تو نے مطالبہ نہیں کرنا، اسے بھی فرمایا کہ خبردار شکر ادا کرنا تو نے۔ کیوں؟ میں کہ اگر وہ اس کا شکر ادا نہ بھی کرے تو اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ یار میں نے اس کو اتنا انعام دیا ہے اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ دونوں کو اسلام نے، اللہ اکبر، ایسی خوبصورت انتہائی حسین ترین تعلیمات سوائے اسلام کے دامن کے آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منافقین کو تاکید الشیء بخلاف ہی کے وہ جو اصول ہے اس کے تحت رب تبارک و تعالی نے ان کی مذمت فرمائی۔ میں کہ تم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو، اتنے حیا سے عاری ہو گئے ہو، میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم پر اتنا انعام فرمایا کہ تم سب کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، بھوکے مرتے تھے تمہارا پیٹ بھر دیا، اور ایک طرف تم ہو کہ تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے تلے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا کہ ان کو یہی بات بری لگی ہے، کلام کا انداز دیکھیں جی، میں ان کو یہی بات بری لگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، اسی کا بدلہ دے رہے ہیں، میرے حبیب کو شہید کر رہے ہیں جی، شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میرے حبیب نے تو ان کے ساتھ نیکی کی ہے، میرے حبیب نے تو ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، ان کو سارا کچھ عطا فرمایا ہے، باقیوں کے بنسبت زیادہ عطا فرمایا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ دے رہے ہیں شہید کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو دینا وہ برائی تھی، ان کو دینا وہ گناہ تھا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کر دی ہے، جس کا بدلہ جو ہے یہ شہید کرنے پہ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچا کر بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، میں ان کو یہی بات بری لگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ساتھ غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دینے والی جب بات آئی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی ذکر کیا، اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا۔ جب فضل کی بات آئی تو صرف ضمیر واحد ہے، وہ لوٹ رہی ہے، حالانکہ مرجع جو ہیں وہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول علیہ السلام کی ذات۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حقیقی عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کریم آقا علیہ السلام محض تقسیم فرمانے والے ہیں۔ عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ جیسے حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ معطی وانا قاسم، آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اچھی بات ہے یہ توبہ کر لیں جی۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے پھر توبہ کر بھی لی، کچھ لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ ان کی قبول فرمائی، مخلص مومن بن گئے۔ کچھ ایسے ہی رہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ پھر وہی حرکت کرتے ہیں، باز نہیں آتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا، ہاں دردناک عذاب دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پوری زمین میں ان کا نہ کوئی دوست بچے گا نہ کوئی مددگار بچے گا۔ آج تو یہ کہتے پھرتے نا یہودی ہمارے یار ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کیا فرمایا، جو بندہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا گستاخ بن جائے جی، چاہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ میری پوسٹ پہ فلاں یہودی کھڑا ہے فلاں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کا کوئی مددگار پوری دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ بتائیں بھائی پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ گستاخوں کے حامی بنے ہیں جی، آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والے یا باقی شیطانیاں کرنے والے جی، بتائیں جب وہ جیل میں گئے ہیں کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ سکون کے ساتھ امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ، مزے لے رہے ہیں سارے۔
یہی حال ہے ہاں جی، وہ جو جن کو جا کے جن سے شاباشیں وصول کر رہے تھے وہ بھی سارے غائب ہیں، کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی تک کو صرف تھوڑا سا انہوں نے چکھا ہے، آگے مزید جب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں تھوڑی سی ٹھکائی ہو جائے گی تو کافی ہے، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، ساری زمین میں نہ ان کا کوئی دوست بچے گا نہ کوئی مددگار بچے گا، ہاں، نہ کوئی ان کی خیر جو ہے نا وہ دریافت کرنے آئے گا، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔